ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ و اعظم برہانہ کی ذات بابرکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے پچھلے چند جمعہ المبارک پر گزارشات کی، اسی واقعہ سے ریلیونٹ آج کچھ عرض کروں گا۔ عموماً واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور اس کا تیسرا حصہ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لا مقام تک اللہ رب العزت کا قرب، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات، اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو تحائف عطا فرمانا، یہ ساری چیزیں اس واقعہ کا حصہ ہے۔ لیکن آج میں تو واقعہ معراج میں سے کچھ چیزیں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بڑی سبق آموز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا آسمانوں کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آسمان دنیا پر پہنچا تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس صورت میں انہیں بنایا گیا ہے۔ پھر حضور نے وضاحت فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب ایمان والوں کی روحیں لے کر جاتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہیں، تو جب ان نیک لوگوں کی روحیں فرشتے لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ روح کو لے کر فرشتے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے یہ نیک لوگ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روحیں ہیں، ان کو علیین میں لے جاؤ۔ جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کو مقام علیین کہا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کفار کی روحیں فرشتے لے کر جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خبیث روحیں ہیں، ان کو سجین میں لے کر جاؤ۔ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ مقام علیین پر فائز ہوں گے، اور جنہوں نے ساری عمر غفلت میں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف بغاوت کرتے رہے، جنہوں نے عیاشی میں اپنی زندگیاں گزار دی، جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے، بلکہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے اور مقام سجین پر ان کو بھیجا جائے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے لے کر آگے چلے تو میں نے ایک دسترخوان دیکھا، بڑا عالیشان دسترخوان ہے، اس کے اوپر بڑے پاکیزہ کھانے پکے ہوئے ہیں، دسترخوان کے اوپر پاکیزہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور اس دسترخوان کے ساتھ ایک دوسرا دسترخوان لگا ہوا ہے جس کے اوپر گلا سڑا کھانا پڑا ہوا ہے، بدبودار کھانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اب وہاں حضور نے کیا دیکھا کہ وہ جو خوشبودار کھانا تھا، مزیدار کھانا تھا، پاکیزہ کھانا تھا، لوگ اس کو چھوڑ کر اس بدبودار، گندے، گلے سڑے اور غلیظ کھانے کی طرف جا رہے تھے۔ تو آج میرے دوستو، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں، حرام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے؟ ایک ریڑھی وام سے لے کر ایک بہت بڑے بزنس مین تک، ایک کلاس 4 سے لے کر ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر تک، ہر ایک اسی تقاضوں میں ہے کہ مال آ جائے چاہے جیسے بھی آ جائے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم سب اس میں ملوث ہیں کہ ہم حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سبزی لینے چلے جائیں، آپ کو سبزی والا صحیح سبزی نہیں دے گا۔ آپ فروٹ لینے چلے جائیں، وہ ریڑھی والا آپ کو صحیح فروٹ نہیں دے گا۔ آپ گوشت لینے چلے جائیں، گوشت بیچنے والا آپ کو صحیح گوشت نہیں دے گا۔ اسی طرح جس مارکیٹ میں چلے جائیں، وزن کم ہوگا، پیسے زیادہ ہوں گے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کم تولنے اور کم ناپنے کی برائیاں تھی، وہ بدرجہ ادب ہم میں موجود ہے۔ اور ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے وہاں معراج پہ دیکھا
کہ 2 دسترخوان لگے ہوئے تھے. ایک دسترخوان پر پاکیزہ کھانا تھا اور دوسرے دسترخوان پر گراسرا کھانا تھا. اور لوگوں کی کثرت پاکیزہ کھانا چھوڑ کر اس گلے سڑے بدبودار کھانے کی طرف جا رہی تھی. گویا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر پاکیزہ چھوڑ کر حرام کی طرف گئے تو تمہارا مقدر بھی وہ گلا سڑا دسترخوان ہوگا. اور اگر یہاں پہ آپ نے کچھ تکالیف برداشت کر لی، صبر کر لیا اور اللہ رب العزت کی عطا کو رضا سمجھ کر قبول کر لیا، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا جب آپ یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو جو دسترخوان پیش کیا جائے گا وہ مزیدار اور خوشبودار کھانوں کا دسترخوان ہوگا. ویسے بھی یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا جسے ہم نے سارا کچھ اپنا سمجھ لیا ہے، جس کے پیچھے ہم صبح و شام بھاگے ہوئے ہیں، جس دنیا کو ہم نے اپنانے کے لیے اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، ہر روز ہم اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے. ہمارے اجداد نہیں رہے، ہمارے باپ دادا نہیں رہے، ان کے باپ دادا نہیں رہے. حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں. خراسان کی حکومت تھی ان کے پاس. ایک دن ان کے محل پہ کسی کے قدموں کی آواز آئی. باہر نکلے، پوچھا محل پہ کون ہے؟ تو آواز آئی، اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا نادان، محل پہ اونٹ کدھر سے آ گیا؟ تو آگے سے آواز آئی، اگر محل پہ اونٹ نہیں ہوتا تو محل کے اندر سے خدا کیسے مل جاتا ہے؟ تڑپ اٹھے. صبح ہوئی، اپنا دربار لگایا، بادشاہوں والا دربار تھا. بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسافر آ گیا. اس نے آ کے دائیں بائیں دیکھا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اجنبی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ اجنبی کہتا ہے، میں نے رات گزارنی ہے، صحرائے دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ صحرائے نہیں، یہ میرا دربار ہے، میں بادشاہ ہوں اس سلطنت کا. تو وہ اجنبی پوچھتا ہے، تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا. اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا. اس نے کہا پھر یہ صحرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارا دادا اپنی زندگی کے دن اور رات گزار کر یہاں سے چلے گئے، تمہارے باپ اپنی زندگی کے دن اور رات گزار کر چلے گئے، تم بھی اپنی زندگی کے دن اور رات گزار کر چلے جاؤ گے. یہاں پہ دوام کسی کو بھی نہیں ہے. اگر کسی کو دوام ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو دوستو یہ آج کی دنیا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا. اور جو اللہ کے بندے ہیں یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس چٹائی پر آقا تشریف فرما ہیں اور آرام فرما رہے ہیں وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جبریل آئے بلانے کے لیے، سواری کے لیے براق آئے، تمام انبیاء ہاتھ باندھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ ان کی امامت فرما رہے ہیں. وہاں سے سفر کیا، سارے آسمان
کراس کیے. فرشتے دیدار کے طالب ہیں, کھڑے ہوئے ہیں کہ آج دو جہان کے سردار آ رہے ہیں, ہم نے ان کا دیدار کرنا ہے. سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین بھی رک گئے, حضور وہاں سے آگے تشریف لے گئے. پھر اس مقام پر پہنچے کہ قرآن پکار اٹھا, تناوفت اللہ فقام قاب قوسین او ادنا. حضور قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے. اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا ما ذاق البصر وما طغى, کہ حضور نے مجھے ایسے دیکھا جیسے دیکھنے کا حق تھا. اب یہ مقام ان رفتوں اور بلندیوں پر فائز ایک ہستی. تو جب دوسری طرف دیکھیں تو کھجور کی چٹائی ہے, حضور اس پر تشریف فرما ہے, اور آپ کے جسم اطہر پر, کمر مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. آج کل تو ہمارے گھروں میں بھی بیڈ آ گیا ہے نا. یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں ایسی چارپائی پر سوتے تھے کہ جب اٹھتے تو کمر پر نشان پڑے ہوتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کمر مبارک پر حضرت عمر فاروق نے نشان دیکھے تو کیا کہتے ہیں, رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دو جہان کے سردار ہیں, بلکہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. کیسر و کسریٰ دنیاوی بادشاہ ہیں, ان کے پاس محلات ہیں, ان کے پاس نوکر ہیں, ہر طرح کی آسائش ان کے پاس ہے, اور آپ کل جہان کے مالک ہونے کے باوجود آپ ایک ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ کی قبر پر ہیں. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر, وہ دنیا دار ہیں, دنیا ان کے لیے ہے, اور اللہ رب العزت نے آخرت ہمارے لیے بنا دی ہے. دوستو, ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے دنیا اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے, اور جو دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرتا ہے, پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کو بھی لوگ آ کر دیکھتے ہیں اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں وہاں سے آگے چلا تو میں نے دیکھا لوگ ہیں, ان کے پیروں سے گوشت کاٹ کر ان کو کھلانے کے لیے دیا جا رہا ہے. میں واقعہ معراج کی بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب ان دسترخوانوں سے ہم آگے گزرے تو آگے ہم کیا دیکھتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پہلوؤں سے فرشتے گوشت کاٹ رہے ہیں, اور کاٹنے کے بعد ان کو کھانے کے لیے گوشت دیا جا رہا ہے, اور وہ اس پر کھانے پر تیار نہیں ہیں, لیکن ان کو زبردستی کو گوشت کھلایا جا رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا یا لوگوں کا یہ گلہ کرتے تھے, ان کی غیبت کرتے تھے. اب دیکھیے قرآن بھی کہتا ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. قرآن میں ہے, سورہ حجرات کے اندر ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی میت سے گوشت کاٹ کر کھائے. اور ہم سب یہ کام کرتے ہیں, ہم بیٹھ کے گلہ کرتے ہیں نا. ہماری مجالس ہماری بیٹھ کے گلے سے پاک نہیں ہے. اور غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ایک برائی ہے یا کوئی کمی کجی ہے کسی شخص کے اندر, اس کی غیر حاضری میں اس برائی کو بیان کرنا, اس کو گلہ کہا جاتا ہے, اس کو غیبت کہا جاتا ہے. آج دیکھ لیں ہم سارے اس کام میں ملوث ہیں, بلکہ ہم اپنے مزاج کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں.
یہ گلہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. گلہ کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کا گلہ کر رہے ہیں، اس کے گناہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت فلاں بندہ آپ کا گلہ کر رہا تھا، آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ نے پھولوں کا گلدستہ لیا، اس کے گھر بھیج دیا اور ساتھ شکریہ کے الفاظ بھیجے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں گلہ کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، اور انہوں نے گلدستہ بھیج دیا بطور تحفہ اور ساتھ شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو وہ آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور آ کے پوچھا حضرت میں نے آپ کی برائی بیان کی ہے اور آپ نے پھول بھیج دیے ہیں. آپ نے فرمایا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میرے گناہ تو نے لے لیے ہیں، تیری نیکیاں میری طرف آ گئی ہیں. دوستو بچنا چاہیے، پتہ نہیں چلتا. ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، مجلس میں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے کسی ایک بھائی کو بنا کے ہم اس کا گلہ کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایک ایسا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو دنیا میں اپنوں کا گلہ کرتے تھے یا دوسروں کا گلہ کرتے تھے تو فرشتے ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھانے کے لیے دے رہے تھے. اس لیے میرے بھائیوں ہر ممکن کوشش کرو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. اور اگر کہیں پہ آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کسی کو روک لے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی گلہ کسی کا کر رہا ہے تو آپ اس کو روک لیں، اور روکنا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسان، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو روک دو. فإن لم يستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے فبقلب، تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے دل میں برا جنو. ذالک عدم الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن ہم تو اس سے بھی غیر گزرے ہیں. ہمارے پاس کوئی کسی کا گلہ کر رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہم داغ سے بیٹھتے ہیں اس پہ. اگر آپ کے پاس غیبت ہو رہی ہے منع کر دیں، اگر نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جائیں. اور پھر حضور نے فرمایا میں وہاں سے آگے چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک لوگوں کی فصل ہے، وہ کاٹتے ہیں وہ پھر اتنی ہو جاتی ہے. وہ لوگ اس فصل کو کاٹتے ہیں وہ پھر اتنی ہو جاتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے. اور باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی ایک مثال ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. ہم نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہونا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم ہاتھ دیکھتے ہیں، پھر ہم وہ دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے اٹھانے ہیں. آج کل ایک ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے، اڑانا ہو تو بڑے فخر سے اڑاتے ہیں. اڑانا ہو نا فضول میں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں کہ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہے اور بڑا بھائی ہے، اس کے راستے پہ ہم چلتے ہیں.
बेजा उड़ा देते हैं, किसी काम का नहीं। वो पंजाबी की कहावत है, ना माऊदा ना प्योदा ना झूदा, किसी खाते में नहीं है, उड़ा देते हैं और लाखों उड़ा देते हैं। लेकिन जब मामला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का आता है तो हम 1000 बार सोचते हैं। जबकि अल्लाह फरमाते हैं मासलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, कि उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करती हैं, कमासली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। जिम्मेदार लोग जानते हैं कि जब गंदम काश्त की जाती है, एक दाना जमीन में बोया जाए तो उस एक दाने से कौंपलें निकलती हैं, फिर उन कौंपलों के ऊपर सिक्के लगते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक सिक्के में 100 दाने बनते हैं। ये उन लोगों की मिसाल दी जा रही है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कि उन्होंने एक गंदम का दाना काश्त किया, उस एक गंदम के दाने से 7 बालियां निकली, उन 7 बालियों में 7 सिक्के लगे, हर एक सिक्के में 100 दाना, तो वो 700 दाने बन गए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाअ, अल्लाह चाहे इसको मजीद बढ़ा कर भी अता फरमा सकता है। तो हुजूर ने फरमाया मैंने उन लोगों को देखा कि उनकी फसलें वो काटते जा रहे थे, फसल फिर अपनी जगह पे आती जा रही थी, फिर फसल बढ़ती जा रही थी। तो ये भी एक मेराज का पहलू है कि हुजूर ने फरमाया कि मैंने वहां लोगों को देखा कि उनके सर कुचले जा रहे हैं, बार बार उनके सर कुचले जा रहे हैं। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरिश्ते पत्थर पकड़ते हैं, सर कुचल देते हैं, पीछे हटते हैं, सर फिर अपनी जगह पे आ जाता है, फिर वो पत्थर पकड़ते हैं, सर कुचल देते हैं। तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जब नमाज का टाइम होता है तो इन लोगों का सर भारी हो जाता है, ये नमाज की तरफ नहीं जाते बल्कि कहीं और चले जाते हैं। तो आज देखिए हमारी क्या हालत है, हमारे आज क्या कंडीशन है। बड़ी बड़ी मसाजिद है हमारी, अरबों खरबों रुपया लगा पड़ा है मस्जिद के ऊपर, लेकिन जब नमाजी देखें तो एक इमाम साहब होते हैं, 3-4 बेचारे बूढ़े आदमी होते हैं, वो भी वो कि जो घर बैठ बैठ कर थक जाते हैं, तो वो कहते हैं चले हम मस्जिद से होकर आ जाते हैं। आज ये हमारी मसाजिद की हालत है और ये हमारे ईमान की हालत है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब ने बता दिया कि लोगों, मैंने वहां उन लोगों को सजा होते देखी है कि जब नमाज का टाइम होता था तो उनको नमाज की फिक्र नहीं होती थी, वो कहीं और चले जाते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उनके सर बोझल हो जाते थे। तो जब वहां जाना है तो फिर फरिश्ते क्या करेंगे? पकड़ कर सर कुचलना शुरू कर देंगे। इसलिए सारे दोस्त जहां जहां से आए उनसे गुजारिश करूंगा कि जो अल्लाह ने तालीमात अपने महबूब के जरिए हम तक भेजी हैं, वो हमारी और पूरी उम्मत की भलाई के लिए है। हमारी भलाई इसी में है। हम समझते हैं कामयाबी रुपए पैसे में है। बाखुदा अगर रुपए पैसे में कामयाबी होती, कारून दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान होता। नहीं, आप हर रोज किसी न किसी को दफना कर आते हैं, कितना अपना रुपया पैसा को साथ लेकर जाता है, खाली हाथ 2 कपड़े कफन के, वो भी कहीं से आ जाते हैं, उसको पहना कर कब्र में रख दिया जाता है, बाकी तो सारा कुछ इधर ही पड़ा रहना है। अगर वहां कोई चीज जानी है तो वो इंसान के नेक आमाल हैं जिन्होंने वहां साथ जाना है और वही उसको कामयाब करेंगे। हम समझते हैं रुपया पैसा आ गया हम कामयाब हो गए, नहीं। बाखुदा अगर कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी हुजूर की मोहब्बत में है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर के उसमें हसना पर चलो, यही इंसान के लिए कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरबला कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, हुजूर की ऐसी जात है जिनकी पैरवी करो, अगर उनकी पैरवी करोगे दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।
وما علیہ الا البلاغ المبین.